الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا والصلاة والسلام على من بعثه الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. قیامت قائم ہونے سے پہلے، قیامت آنے سے پہلے جن بڑی بڑی نشانیوں کا تذکرہ ملتا ہے، ان میں سے ایک عظیم نشانی یاجوج اور ماجوج کا نکلنا ہے۔ یاجوج اور ماجوج قیامت قائم ہونے سے پہلے یہ نکلیں گے، ان کا خروج ہوگا، اور یہ بات حق ہے، سچ ہے، یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے یا من گھڑت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کے اندر اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر حذیفہ اسید غفاری وہ روایت کرتے ہیں، قالت طلع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتذاکر قال ما تذاکرون قالوا نذکر الساعہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ہم باتیں کر رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس سلسلے میں باتیں کر رہے تھے، تو ہم نے کہا کہ قیامت کے سلسلے میں، قیامت کے بارے میں ہم باتیں کر رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لن تقوم حتی ترون قبلہا 10 آیات، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی، تم قیامت کو اس وقت تک نہیں دیکھ سکتے جب تک کہ تم اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ 10 نشانیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جو ذکر کیا وہ دھوئیں کا ذکر کیا۔ دھواں یعنی دھواں کا نکلنا بھی یہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا دھواں، دجال، اور اسی طرح سے دابۃ الارض ہے، سورج یہ پچھم سے نکلے گا، اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ کیا۔ پھر 3 جگہوں میں زمین دھسے گی، مشرق میں، مغرب میں اور جزیرۃ العرب میں، اور آخری نشانی جو یمن سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو محشر کی طرف ہکا کر کے لے جائے گی۔ وآخر ذلک نار تخرج من الیمن تطرد الناس الی محشرہم۔ تو اس حدیث کے اندر جن 10 نشانیوں کا تذکرہ ملتا ہے اس میں سے ایک نشانی یاجوج اور ماجوج ہے۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ انبیاء کے اندر بیان فرمایا ہے، حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون، کہ جب یہ یاجوج اور ماجوج نکلیں گے تو ہر اونچی جگہ سے یہ تیزی میں پھیلیں گے، تیزی میں نکلیں گے، یہاں تک کہ جو لوگ کفر کرنے والے تھے، ایمان نہ رکھنے والے تھے، ان کی نگاہیں پتھرا جائیں گے۔ اس دن وہ افسوس کریں گے، اس دن کہیں گے کہ ہم تو اس دن سے غافل تھے، بالکل بے خبر تھے، تو وہ اپنے آپ کو ہلاکت و تباہی کی طرف بلائیں گے، یا ویلنا، یہاں کہیں گے کہ ہمارے لیے ہلاکت و تباہی ہے، بلکہ یہاں تک کہیں گے بل کنا ظالمین، ہم تو ظالم تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو بنایا ہے، دنیا فنا ہونے سے پہلے کچھ نشانیاں واقع ہوں گی، اور یہ بڑی بڑی نشانیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ چھوٹی چھوٹی تو بہت ساری نشانیاں گزر گئی ہیں اور بہت ہے جو چل رہی ہے۔ یاجوج اور ماجوج کے سلسلے میں کہ یاجوج اور ماجوج یہ 2 قبیلے ہیں جو یافس بن نوح کی اولاد میں سے ہیں۔ یاجوج ماجوج جب دنیا کے اندر نکلیں گے، آئیں گے تو وہ فساد مچائیں گے، افراتفری مچائیں گے، ہر طرف فساد پھیلائیں گے، اور ذوالقرنین نے جو آہنی دیوار میں جو گھیرا ان کو، اس سے پہلے بھی ان کا محبوب مشغلہ یہی تھا کہ وہ زمین میں فساد مچاتے تھے۔ اسی لیے جب ذوالقرنین ایک ایسی قوم کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ یہ یاجوج ماجوج زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، لہذا آپ ہمارے اور ان کے درمیان میں ایک دیوار قائم کر دے تاکہ وہ ادھر سے آ کر کے حملہ آور نہ ہو، ظلم و زیادتی نہ کرے، جس کا ذکر سورہ کہف کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ یاجوج اور ماجوج کے اوصاف کے سلسلے میں
بہت ساری باتیں ملتی ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ یاجوج اور ماجوج یہ پست قد ہوں گے، ناٹے قد کے ہیں۔ بعض نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ بہت لمبے تڑنگے ہیں، بہت بڑے بڑے ہیں یہ۔ اور بعض نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ ان کے کان اتنے بڑے بڑے ہیں کہ جب یہ سوتے ہیں تو ایک کان بچھا کر کے سوتے ہیں۔ بعض نے یہ بھی ذکر کیا ہے ان کے اوصاف کے سلسلے میں کہ ان کے بعض کے ہاتھوں میں ناخن کے بجائے دراتیاں ہوں گی، بلکہ بعض نے کہا کہ بڑے بڑے بال والے، یعنی ان کے بال بڑے بڑے ہوں گے۔ یہ سب اوصاف ان کے بارے میں ذکر کیے جاتے ہیں۔ البتہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ بیان فرمایا ہے کہ یاجوج اور ماجوج یہ نکلیں گے، اور جب یہ نکلیں گے تو اونچی طرف سے تیزی میں یہ پھیلیں گے، یہ ہر طرف پھیلیں گے۔ اور ان کے سلسلے میں یہ ملتا ہے کہ ان کی تعداد بہت بڑی ہوگی، بہت بڑی تعداد ہوگی، جیسا کہ ابھی ہم حدیث میں دیکھیں گے۔ سورہ کہف کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے ذوالقرنین کے واقعے کے اندر کہ جب یہ ذوالقرنین دو پہاڑوں کے درمیان میں جب وہاں گئے تو اس کے پیچھے یا اندرونی میں جو لوگ تھے وہ ان کی بات سمجھ نہیں رہے تھے، تو وہاں ان لوگوں نے ان سے شکایت کی کہ یہ یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، لہذا ہمارے اور ان کے بیچ میں ایک دیوار قائم کر دے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، کہ جب یہ ذوالقرنین وہاں دو پہاڑوں کے بیچ میں جب وہاں پہنچے تو اس کے اندرونی میں جو لوگ تھے قوم کو جب انہوں نے وہاں پایا، دیکھا لا یکادون یفقہون قولا، جو کہ قریب تک ان کی بات نہ سمجھتے ہوں یا نہ سمجھ رہے ہوں، قالوا یا ذوالقرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض، ان لوگوں نے ذوالقرنین سے کہا کہ اے ذوالقرنین یہ یاجوج اور ماجوج ہے نا، یقیناً یہ زمین میں فساد پھیلاتے، ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا، تو کیا ہم آپ کے لیے معاوضہ مقرر کر دیں، مزدوری مقرر کر دیں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان میں ایک دیوار حائل کر دیں، تاکہ یہ ادھر سے آ کر کے یہ جو خلا ہے جدھر سے یہ لوگ آتے ہیں اس کو آپ بند کر دیں، اس کو آپ گھیر دیں تاکہ ادھر سے آ کر کے یہ زمین میں فساد نہ مچائے۔ تو ذوالقرنین نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے جو قوت و توانائی مجھے دے رکھی ہے یا میرے پاس جو مال و دولت ہے یہ میرے لیے کافی ہے، مجھے معاوضے کی ضرورت نہیں، مزدوری کی ضرورت نہیں۔ ہاں اتنا ہو سکتا ہے کہ تم لوگ اپنی جان سے میری مدد کرو یہ کام کرنے میں، یہ جگہ گھیرنے میں، یا جدھر سے یہ یاجوج اور ماجوج آتے ہیں نا، جدھر سے آتے ہیں اس کو گھیرنے میں میری مدد کرو، یا میرے لیے مزدور مقرر کر دو تاکہ وہ میرے ساتھ کام کرے۔ کہا کہ قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوت اجر بینکم وبینہم ردما، تاکہ میں تمہارے اور ان کے درمیان میں ایک مضبوط دیوار قائم کر دو، حائل کر دو۔ تو سب سے پہلے اس نے کہا کہ آتونی زبر الحدید، اس نے یہ کہا، ذوالقرنین نے یہ کہا کہ پہلے لوہے کے جو پلیٹیں ہیں نا وہ لا کر کے دو، لوہا سے سب سے پہلے اس کو گھیرا جائے، تو لوہا لاؤ، تو لوہا لایا گیا، لوہا سے اس کو پہلے گھیرا گیا۔ آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوى بین الصدفین قال انفخوا، جب برابری میں اس کو لوہے سے گھیر دیا گیا تو اس نے کہا کہ اس میں آگ دھکاؤ، آگ لگاؤ اور آگ پھونکو۔ حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ لوہے میں آگ پھونکا گیا اور لوہا آگ بن گیا، لوہا آگ بن گیا۔ حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، پھر اس نے کہا کہ پگھلے ہوئے تانبے لے کر کے آؤ تاکہ اس کے اوپر پاٹ دیا جائے۔ پھر تانبے لائے گئے اور اس لوہے کے اوپر اس کو پاٹ دیا گیا۔ فمستطاعوا ان یظہروہ ما استطاعوا لہ نقبا، پھر وہ اس کے اوپر نہ چڑھ سکے، ادھر سے جب اس کو گھیر دیا گیا تو نہ تو یہ اوپر چڑھ سکے اور نہ اس کے اندر سوراخ کر سکے۔ پھر اس نے فرمایا کہ ھذا رحمت من ربی فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا، کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے، جب اللہ رب العالمین کا وعدہ آ جائے گا تو اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا، یعنی قیامت سے پہلے سارا کچھ ٹوٹ پھوٹ جائے گا، اللہ رب العالمین قیامت سے پہلے سب کچھ کو ختم کر دے گا۔ تو اسی کے بارے میں یہاں جعلہ دکا وکان وعد ربی حقا، وکان وعد ربی حقا، اور میرے رب
کا میرے پروردگار کا جو وعدہ ہے وہ حق ہے. یعنی قیامت تو آئے گی، قیامت سے پہلے سب کچھ جب اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا تو یہ یاجوج اور ماجوج ادھر سے نکلیں گے. یاجوج ماجوج کی تعداد کے سلسلے میں کہ ان کی تعداد بہت بڑی تعداد ہوگی، جیسا کہ حدیث سے اس کا پتہ چلتا ہے. صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام سے کہے گا یا آدم، تو آدم علیہ السلام کہیں گے لبیک و صدیق، کہ اللہ رب العالمین میں حاضر ہوں، میں مستعد ہوں اور ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں. تو اللہ رب العالمین کہے گا کہ اخرج باس النار، جہنمیوں کو نکالو، یعنی لوگوں، یہ جو لوگ ہیں نا لوگوں میں سے جہنمیوں کو نکالو. تو آدم علیہ السلام وہاں کہیں گے کہ اللہ رب العالمین ان کی تعداد کتنی ہے، یعنی جہنمی کی تعداد کتنی ہے. تو اللہ رب العالمین کہے گا کہ ہر ہزار میں 999، پر ہزار میں 999 کو نکالو. تو وہاں آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کہے گا کہ ہر ہزار میں سے 999 نکالو، جس دن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور حمل والی اپنا حمل گرا دے گی. لوگ اس دن مدہوش نظر آئیں گے، شراب پیے ہوئے جیسے ہوتے ہیں نا اس طرح سے وہاں مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ سب شراب نہیں پیے ہوں گے. اور اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورہ حج کے اندر کیا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. یعنی اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ اس عذاب کی وجہ سے لوگ مدہوش نظر آئیں گے. دودھ پلانے والی دودھ پیتے بچہ کو بھول جائے گی، حمل والی اپنے حمل کو ساقط کر دے گی، حمل کو گرا دے گی. وہ یعنی اتنا خطرناک اور خوفناک دن ہوگا کہ جس دن بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے. یوم یجعل الولدان شیبا، کہ جو دن بچہ کو بوڑھا بنا دے گا، اتنا خطرناک دن ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ بیان فرمایا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ وہ ایک آدمی کون ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تم میں سے، یعنی ہر ہزار میں 999 یہ جہنمی اور ایک جنتی ہے. تو اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ تم میں سے ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یعنی صحابہ کو بشارت دیتے ہوئے کہ میں امید کرتا ہوں کہ جہنم میں تم 1/4 ہوگے، ربع ہوگے. یا پھر آپ نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ تم 1/3 ہوگے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور سب پہ صحابہ تکبیر کہتے تھے، تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے تھے یا وہاں اللہ اکبر کہتے. پھر اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ تمہاری تعداد آدھی ہوگی جنت کے اندر، یعنی تم آدھے ہوگے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر یہ فرمایا کہ تمہاری تعداد اس دن ایسے جس طرح کہ سفید بیل کے پیٹھ پر جس طرح سے کالا بال ہوتا ہے اس طرح سے، یا کالے بیل کے پیٹھ پر ایک سفید بال ہو، اس حساب سے تمہاری تعداد ہوگی. یعنی تمہاری تعداد یاجوج ماجوج یا کافروں کی تعداد کی بنسبت کم ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج کی تعداد بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. ان کی تعداد کے سلسلے میں ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد، جانے کے بعد مسلمان ان کے اسلحے، تیر اور کمان وغیرہ کو 7 سالوں تک بطور ایندھن کے استعمال کریں گے، بطور جلاون کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی دجال کے سلسلے میں، یہ کیا نام ہے، یاجوج ماجوج کے سلسلے میں پتہ چلتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرب کے لیے ویل ہے کہ شر اس سے قریب ہو گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج جس دیوار کو کھدائی کر رہے ہیں اس دیوار کے اندر ایک چھید ہو گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلقہ بناتے ہوئے فرمایا. تو زینب رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ انہوں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا ہم میں نیک ہونے کے باوجود بھی ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اذا کثر الخبث، جب بے حیائی عام ہو جائے گی، جب بے حیائی عام ہو جائے گی تو لوگ ہلاک کر دیے جائیں گے، لوگ تباہ کر دیے جائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے، اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ یہ روزانہ کے حساب سے، جیسا کہ ابن ماجہ کے اندر صحیح حدیث ہے، اور یہ بھی جان لینا چاہیے کہ یاجوج اور ماجوج ابھی موجود ہیں، یاجوج اور ماجوج ابھی موجود ہیں۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ روزانہ اس دیوار کو کھودتے ہیں، اور جب شام ہونے لگتی ہے تو وہ دیوار چھوڑ کر کے چلے جاتے، کہتے کہ چلو کل آ کر کے کھدائی کریں گے۔ پھر جب کل ہو کر کے آتے ہیں تو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط وہ دیوار ہو جاتی ہے، اللہ رب العالمین اس کو کر دیتا ہے۔ لیکن جب قیامت قریب آئے گی، جب اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا، تو جب وہ دیوار کو کھودیں گے اور جب جانے لگیں گے تو وہاں انشاءاللہ کہیں گے کہ انشاءاللہ کل اس کو ہم مکمل کریں گے، تو اسی حالت میں وہ دیوار رہے گی، پھر کل ہو کر کے اس سے نکلنے میں یہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ روزانہ یہ نکلنے کی کوشش کرتے، لیکن اللہ رب العالمین کا جب حکم آئے گا تو یہ یاجوج اور ماجوج یہ خروج کریں گے اور نکلیں گے۔ یہ جب نکلیں گے تو یہ زمین میں فساد مچائیں گے، تو ہلکا مچائیں گے، ہنگامہ مچائیں گے۔ اور ان کے نکلنے کے سلسلے میں کہ یہ کب نکلیں گے، نہیں نکلیں گے، تو جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لمبی روایت ہے جس میں دجال کے خروج کے سلسلے میں ان کے قتل کے بارے میں ملتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام ان ایمان والوں کے پاس جائیں گے کہ جن کو اللہ رب العالمین ان کے شر سے، ان کے فتنہ سے محفوظ کر رکھا ہوگا، ان کے پاس جائیں گے، ان کے چہرے پر ہاتھ پھیریں گے اور جنت میں ان کے درجات کی بشارت سنائیں گے، خوشخبری دیں گے۔ اتنے میں اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دے گا کہ آپ ان مومنوں کو لے کر کے طور پہاڑ پر چلے جائیں، طور پہاڑ پہ ادھر چلے جائیں، کیونکہ میں نے ایک ایسے بندے کو نکالا ہے کہ جس سے مقابلے کی کسی کے اندر طاقت نہیں ہے، یعنی ان کی تعداد بہت بڑی ہوگی۔ تو جب یہ وہاں سے نکلیں گے تو اس حدیث کے اندر ہے صحیح مسلم کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گروہ جب بحیرہ طبریہ سے جب گزرے گا تو اس کا پانی چٹ کر جائے گا، پی جائے گا، پورے کے پورے پانی پی جائے گا۔ جب دوسری قوم ادھر سے آئے گی، دوسری قوم جب ادھر سے گزرے گی تو وہ یہ تصور کرے گی کہ یہاں ایک زمانہ میں پانی تھا، ایک زمانے میں پانی تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت ایک آدمی کے پاس بیل کا سر ہوگا، یہ اس وقت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے میں فرمایا، جس وقت فرمایا، کہا کہ آج تم میں سے کسی کے پاس 100 دینار ہو، اس سے کہیں بہتر بیل کا ایک سر ہوگا، اس کی اہمیت ہوگی اور اس کی قیمت ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا فرمایا کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام ایمان والے کو طور میں لے جائیں گے، طور پہ لے جائیں گے ادھر، اور ادھر اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے تو اللہ رب العالمین نغف، ایک کیڑا کو ان کی گردنوں میں پیدا کر دے گا، اور یہ سارے کے سارے ایک ہی وقت میں مر جائیں گے۔ زمین کے اندر بدبو پھیل جائے گی، یعنی جس طرح سے ایک جان کی طرح سے کہ ایک ہی وقت میں مرتے ہیں، اس طرح سے سارے کے سارے مر جائیں گے۔ بڑی تعداد ہوگی، بہت بڑی، ہر طرف، یہاں تک کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ جو بھی ایمان والے ہوں گے اپنے چوپائے جانور لے کر کے اپنی قلعوں میں محصور ہو جائیں گے، محفوظ ہو جائیں گے، باہر نہیں نکلیں گے۔ اور بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ پتہ لگانے کے لیے وہ ایک آدمی آئے گا تو لوگ سوچیں گے کہ وہ مار دیے گئے ہیں، لیکن جب وہ آئیں گے تو دیکھیں گے سارے مرے پڑے ہیں، سارے مسلمان یا عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے تو اللہ رب العالمین بڑے بڑے پرندوں کو بھیجے گا جو کہ بخت اونٹ کے مانند وہ پرندے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین جہاں چاہے گا ان کی لاشوں کو اٹھا کر کے لے کر کے وہ پرندے پھینکائیں گے، جہاں اللہ رب العالمین چاہے گا وہاں۔ پھر اللہ رب العالمین بارش برسائے گا، ہر گھر، ہر خیمہ میں، ہر جگہ یہ پانی پہنچے گا اور زمین کو بالکل صاف آئینہ کی طرح سے صاف کر دے گا۔ تو اس طرح سے زمین بالکل پاک و صاف ہو جائے گی، اور پھر مسلمان ادھر سے آئیں گے یا آباد ہوں گے۔ ان کے مرنے کے بعد، یہ جو یاجوج ماجوج ہے، ان کے ہلاک ہونے کے بعد جانور ان کے گوشت کھا کر کے موٹے ہو جائیں گے، جانور وغیرہ چوپائے وغیرہ کھا کر کے گوشت موٹے ہو جائیں گے۔ تو یہ جو ہے ان کی موت کے بعد کہ یہ ان کی تعداد بہت بڑی ہوگی، اور مسلمان اس کے اسلحے کو کئی سالوں تک بطور جلاون کے استعمال کریں گے،
یہاں تک کہ ان کی تعداد، ان کی ظلم و زیادتی کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ زمین والوں کے تو اوپر ظلم کریں گے ہی، جو زمین میں جو لوگ ہوں گے اس کے اوپر ظلم و زیادتی کریں گے، اس لیے لوگ چھپ جائیں گے قلعوں میں، فلا جگہ پہاڑوں کے پیچھے چھپیں گے، تو یہاں تک ان کو لگے گا کہ ہم نے تو زمین والے کو مار دیا ہے، اب آسمان والے کو مارنا چاہیے، تو وہ پھر آسمان کی طرف سے تیر چلائیں گے، آسمان کی طرف تیر چلائیں گے تاکہ آسمان والوں کو مارے، تو اللہ رب العالمین بطور آزمائش کی ان کے تیروں کو خون آلود واپس کرے گا، خون لگا ہوا تیروں میں ہوگا، تو یہ سمجھیں گے کہ ہم نے تو زمین والوں کو مارا ہی تھا، اب آسمان والوں کو بھی مار دیا ہے، آسمان والوں کو بھی مار دیا ہے۔ تو یاجوج اور ماجوج کا خروج یہ آخری زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے بعد، دجال کے قتل ہونے کے بعد ان کا ہوگا، جیسا کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے، اور یہ ابھی موجود ہے اور یہ حق ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثوں میں ان کے بارے میں، ان کے فساد کے بارے میں، یا اس طرح سے ان کی تعداد کے سلسلے میں ملتا ہے، اور یہ جب آئیں گے تو لوگ ان سے چھپیں گے، ایمان والے، خاص کر ایمان والے کو تو حکم ہوگا کہ ایمان والے چھپ جائے، ان سے مقابلہ کرنے کی کسی کے پاس طاقت نہیں ہوگی، پھر ایمان والے دعا کریں گے، اللہ رب العالمین ان کو ایک ہی وقت میں مار دے گا، وہ نگف یا گلٹیوں کی بیماری پیدا کر دے گا، سارے کے سارے ایک ہی وقت میں یہ مر جائیں گے۔ تو یاجوج اور ماجوج کا نکلنا یہ قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے جو واقع ہونے والی ہے۔